العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله نویت سنت الاعتکاف الحمدللہ عز وجل ہم نماز جمعہ کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہماری اس ادنا سی حاضری کو اپنی بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ اس جمعے میں بیان ہوگا اسے سننے کی، سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی اور مجھے صحیح طرح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ 14 اگست کے حوالے سے آج کا جمعہ جو ہے وہ اہمیت کا حامل ہے۔ آزادی کے حوالے سے تو ہمیں کافی معلومات ہیں کہ 14 اگست کو آزاد ہوا، قربانیاں بھی ہوئیں، لیکن ہم اس سے بھی کچھ پچھلا دور آج پڑھیں گے کہ یہ کس طرح وجود میں آیا۔ جو میرا موضوع ہے وہ ہے برطانوی مظالم، کہ برطانیہ کی جو حکومت تھی انہوں نے کس طرح ظلم کیے، کس طرح اس ہندوستان کو لوٹا، کس طرح آزادی حاصل کرنے والوں کو سزائیں دیں، ہمیں اس کا بھی پتہ ہونا چاہیے۔ ہم بس وہ چند چیزیں ہمیں پتہ ہیں کہ جی وہ ایک ٹرین جو تھی وہ لاشوں کی آئی، یہ صرف ایک ٹرین کی بات نہیں ہے، یہاں لاکھوں لوگوں کی شہادتیں ہیں۔ اس کے بارے میں بھی ہمیں معلوم ہونا چاہیے تاکہ ہم 14 اگست کو صرف باجے نہ بجائیں، ہمیں وہ قربانیاں بھی یاد رہیں، ان شہداء کے لیے ہمارے دلوں سے دعائیں بھی نکلیں اور اس ملک کی قدر بھی ہو۔ آج ہمیں قدر ہی کوئی نہیں، سیکولر لبرل لوگ اور جو یورپ کے ویسے ہی محب ہیں، اندھے محب ہیں، وہ بھی آج کہتے ہوئے پھرتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ انگریزوں کا ہی دور اچھا تھا، ہمیں کیا ملا یہ آزادی لے کر۔ کچھ عرصہ جو ہے یہ عرب کنٹریوں میں جائیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ یہاں کتنی ضلالت ہے۔ عربیوں کے اندر اقامے لگواؤ، لائنوں میں کھڑے ہو، جب چاہا وہ نکال کر باہر پھینک دیتے ہیں، اور اس ملک میں ہم اپنی مرضی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ عربیوں میں چلے جا تو وہ اپنا مسلک جو ہے وہ گھسیڑتے ہیں، زبردستی اپنے مسلک کے اوپر لوگوں کو لاتے ہیں۔ یہاں الحمدللہ ہم ہر مسجد میں یا رسول اللہ کہتے پھرتے ہیں، ہر گلی گلی ہم نعرے لگاتے ہیں، سرکار کا میلاد جوش و خروش سے مناتے ہیں۔ دوسرے ممالک میں کہاں اس طرح کی اجازتیں ہیں؟ بہرحال آج ہم تاریخ جو ہے وہ سمجھیں گے اور انشاءاللہ یہ ساری زندگی ہمیں فائدہ دے گی۔ بات آج کا جو موضوع ہوگا وہ ہے برطانوی مظالم۔ سب سے پہلے جو برطانیہ تھا یہ کوئی 100-200 سال پاکستان بننے سے پہلے نہیں آیا، یہ مغلیہ دور سے آ رہا ہے۔ مغلیہ سلطنت کی جو ایک رانی تھی جہاں آرا، بہت صدیوں پرانی تھی، اس کو بیماری ہوئی کوئی، تو ایک انگریز نے علاج کیا۔ جب اس علاج سے وہ تندرست ہوئی تو اس نے اس کو انگریز کو انعامات دیے۔ وہ انعامات دیکھ کر، وہ کثیر مال دیکھ کر انگریزوں کے منہ سے
پانی آیا کہ یار یہ تو ہندوستان میں تو بڑا مال ہے، یہاں تو مغلیہ سلطنت کے پاس بڑا پیسہ ہے، تو پھر وہ اس طرف راغب ہوئے۔ اور اورنگزیب کے دور میں بھی انگریز کچھ حد تک آباد تھے، اگرچہ اورنگزیب جو تھا وہ ان سے خوش نہیں تھا، لیکن ابھی وہ انگریز چند تھے، وہ معمولی تھے۔ پھر انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر، تجارت کے نام پر ہندوستان آنا شروع کیا۔ اب آپ کو یہ بھی حیرت ہوگی سن کر کہ بڑھتے بڑھتے ایسٹ انڈیا کمپنی نے آئی تھی تجارت کے نام پر، لیکن آج بھی آپ ویکیپیڈیا پر جا کر ایسٹ انڈیا کمپنی لکھ کر سرچ کریں تو اس کے اندر یہ لکھا ہوا واضح موجود ہے، یہ کمپنی تجارت کے نام پر آئی تھی، لیکن 2.5 لاکھ اس کی فوج تھی، 2.5 لاکھ فوج۔ جو کام تجارت کے تھرو، کمپنی کے تھرو نہیں ہوتا تھا، اس کو بدماشی کے تھرو، اپنی فوج کے تھرو کرواتی رہی۔ اور یہ ایک دم سے مضبوط نہیں ہوئی، اس کے اندر کئی غداروں کی کوششیں ہیں۔ بنگال کا ایک نواب تھا سراج الدولہ، اس کے دور میں انگریزوں نے کچھ حرکت کی، کچھ چال چلی، کچھ لڑائی جھگڑے کی کوشش کی، تو سراج الدولہ جو تھا وہ بہادر آدمی تھا، بنگال کا نواب تھا، اس نے انگریزوں کو پکڑ لیا۔ کلائیو نام کا انگریزی کا جو افسر تھا، اس نے نہ صرف معذرت کی بلکہ جرمانہ دیا، سراج الدولہ کو جرمانہ بھی دیا کہ ہم سے جو غلطی ہوئی ہے اس کا یہ جرمانہ ہے۔ اب سلو بظاہر تو ہو گئی، لیکن کلائیو برطانیہ کی حکومت نے اندر کھاتے سراج الدولہ کی جو فوج تھی، جو حکومت تھی، اس کو کمزور کرنا شروع کیا۔ آپ کو غداری کے اندر کئی نام سننے میں آتے ہوں گے، جس میں ایک مشہور نام ہے میر جعفر۔ کئی لوگ پچھلے دنوں بھی ایک سیاستدان کے اوپر یہ جملہ کسا گیا تھا کہ میر جعفر جو تھا وہ سراج الدولہ کا پھپھا تھا۔ انگریزوں نے میر جعفر کو پیسہ دے کر، لالچ دے کر اپنے ساتھ ملایا، پھر جو سراج الدولہ کا سپہ سالار تھا اس کو بھی اپنے ساتھ ملایا۔ یوں اندر کھاتے بڑے بڑے افسران، ایک بڑی تعداد کو جب انگریزوں نے خرید لیا تو ایک جنگ ہوئی جس کو جنگ پلاسی کہا جاتا ہے، مشہور جنگ ہے جنگ پلاسی۔ اس جنگ پلاسی میں سراج الدولہ جو تھا اس کو شکست ہوئی اور بنگال کے اوپر انگریزوں کی قوت ہوئی، ایک قسم کی حکومت ہو گئی۔ اب جب بنگال جیسے بڑے تجارتی اور ایک بڑے علاقے کے اندر انگریز مضبوط ہوئے تو پھر رفتہ رفتہ انہوں نے اپنی طاقت جو تھی وہ اور بڑھانا شروع کی۔ اب اس کے ساتھ کئی نواب جو تھے، کئی بڑے بڑے جو مولوی بھی تھے، کئی بڑی بڑی جو شخصیات تھیں، انہوں نے بھی انگریزوں کے ساتھ مل کر ہندوستان کو نقصان پہنچایا۔ اس کے اندر احمد رائے بریلی بھی تھا، مولوی اسماعیل دہلوی بھی تھا، جس نے انگریزوں کے حق میں فتوے دیے، انگریزوں کی تائید کی۔ اس کے اندر سر سید احمد خان بھی تھا، جس کے اوپر اکبر الہ آبادی نے پھر ایک شعر بھی کسا تھا طنزیہ طور پر کہ سر سید جو ہے وہ انگریزوں کا مرید ہو گیا، انگریزوں نے اس کو خرید لیا ہے۔ اور آج بدقسمتی سے
یہ مولوی جنہوں نے اس ہندوستان کا بیڑا غرق کروایا، آج وہ پاکستان ہندوستان آزاد کرنے کے لیڈر بن گئے۔ اب جو انگریزوں نے حکومت بڑھاتے گئے، ان کے مقابل کچھ جو سلطنتیں تھیں وہ کھڑی بھی ہوئیں، جس میں ایک بڑا نام جو ہے وہ ٹیپو سلطان کا بھی آتا ہے۔ ٹیپو سلطان وہ مرد قلندر تھا جو انگریزوں کے مقابل کھڑا ہوا، انگریزوں سے لڑا، انگریزوں کو کئی مرتبہ شکست بھی دی، لیکن پھر اندر کی غداری میں آخر کار ٹیپو سلطان جو تھا وہ بھی شکست میں آیا، گرفتار ہوا۔ اور پھر ٹیپو سلطان نے ایک جملہ بولا تھا جو آج بھی ہر بندہ، ہر مجاہد، ہر حق کلمہ کہنے والا بولتا ہے کہ شیر کی 1 سالہ زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ یہ ٹیپو سلطان کا جملہ ہے۔ اور جب ٹیپو سلطان کو انگریزوں نے قابو کیا تو انگریزوں نے اس وقت یہ جملہ بولا تھا کہ آج ہندوستان ہمارا ہو گیا، اور باقاعدہ برطانیہ کے اندر اس چیز کا جشن منایا گیا کہ آج جو ہے وہ ٹیپو سلطان جو تھا وہ ختم ہو گیا، شہید ہو گیا، اور ہندوستان کے اوپر انگریزوں کی ایک مضبوط حکومت آئی۔ اور بھی ٹیپو سلطان کے علاوہ کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے انگریزوں کے ساتھ لڑنے کی کوشش کی، جس میں سے ایک جھانسی کی رانی اور عورت بھی ہے، جس نے بھی ایک بہادرانہ انداز میں جو تھا وہ انگریزوں کا مقابلہ کیا، لیکن بالآخر انگریز آہستہ آہستہ جو تھے وہ ہندوستان کے اوپر قابض ہوتے گئے۔ جب انگریز مضبوط سے مضبوط ہوتے گئے، اب انہوں نے 3 کام کیے۔ سب سے پہلے اس ملک کے کئی لوگوں کو خریدا، غدار بنایا، اپنے ساتھ ملایا۔ دوسرا یہ کیا کہ ہندوستان کو لوٹا، ہندوستان کا پیسہ، سونا چاندی جو سلطنتیں تھیں ان کو کنگال کر وہ سارا پیسہ برطانیہ شفٹ کیا۔ حالانکہ تاریخ گواہ ہے کہ برطانیہ کوئی امیر ملک نہیں تھا، کنگال ملک تھا، اور ہندوستان امیر ملک تھا۔ اپنی جائیداد کے حوالے سے، اپنے کاروبار کے حوالے سے ہندوستان کا کپڑا اس دور میں بھی دنیا کے کئی بڑے بڑے ممالک میں ایکسپورٹ ہوتا تھا۔ کئی بڑے بڑے تجارتی مرکز جو تھے، کھانے پینے کے علاوہ مسالہ جات دیگر چیزیں جو تھیں اس دور میں بھی باہر کے ملک جاتی تھی اور بڑا نام تھا۔ برطانیہ نے دوسرا کام یہ کیا کہ ہندوستان کے اندر سے تجارت کو ختم کیا، سارے بڑے بڑے جو تاجر تھے ان کو ختم کیا، بلکہ جو تجارت کرنا چاہتا تھا اس کو سزا دی جاتی تھی۔ تجارت کو ختم کر برطانیہ نے اپنے ملک کا جو سامان تھا وہ ہندوستان میں لا کر بیچنا شروع کیا کہ تاکہ ہمارے ملک کو فائدہ ہو۔ یہاں کا مال لوٹ کر برطانیہ لے گئے، برطانیہ کا جو سامان تھا اس کو اس ملک کے اندر لا کر بیچا۔ جس طرح یہاں آج کل کے دور میں امریکہ نہیں کر رہا، ملکوں کو آپس میں لڑواتا ہے، چاہے انڈیا پاکستان ہی کیوں نہ ہو، اور ان کو اپنا اسلحہ بیچتا ہے۔ کئی ممالک کو لڑواتا ہے اور اس کے اندر لڑوانے میں اس کا مقصد کیا ہے کہ میرا اسلحہ جو ہے وہ بکے۔ اب لوگ اس سے اسلحہ خریدتے ہیں، یہ اسی اسلحے سے نفع کماتا ہے اور ملکوں کو آپس میں لڑوائے رکھتا ہے کہ لڑتے رہو، آپس میں تم بیڑا گرک کرتے رہو، میرا اسلحہ جو ہے وہ بکتا رہے۔ برطانیہ نے بھی یوں ہی کیا۔ آج اگر ہم سوچیں تو کیا وجہ ہمارا ڈیم کیوں نہیں بنتا؟ ہم پانی کی قلت کا شکار ہیں۔ ہر بندہ تیسرا چوتھا ڈبہ پکڑا ہوتا ہے، لائن میں لا کر پانی صاف لے رہا ہے، اس
اس کو پینے کے لیے پانی نہیں، لیکن ووٹ ڈالنے پھر بھی پہنچا ہوتا ہے ٹائم سے، انہی لوگوں کو جنہوں نے پینے کے لیے پانی بھی نہیں چھوڑا۔ دن بدن ہمارا پانی کا جو لیول ہے وہ نیچے سے نیچے گر رہا ہے، دریا خشک ہو چکے ہیں، ڈیم کوئی نہیں بنایا جا رہا، نہ بننے دیا جا رہا ہے۔ یہ ہمیشہ سے کافروں کی چال رہی ہے کہ وہ ملکوں کو کنگال کرتے ہیں، ملکوں کو اپنے انڈر کرنے کے لیے اس کو زیرو کرتے ہیں۔ تو برطانیہ نے بھی یہی کیا کہ پورے ملک سے، ہندوستان سے تجارت کو آہستہ آہستہ ختم کیا، یہاں کا مال وہاں شفٹ کیا، وہاں کا جو اشیاء تھی، سامان تھا، اس کو یہاں لا کر ہندوستان میں بیچا، وہاں سے بھی نفع کمایا، اور چند سالوں میں برطانیہ جو تھا وہ دنیا کے امیر ملکوں میں اس کا شمار ہونا شروع ہو گیا۔ تیسرا کام برطانیہ نے یہ کیا کہ جب یہ دیکھا نا کہ یار یہاں کے جو لوگ ہیں یہ اپنے اپنے مذہب میں بڑے مضبوط ہیں، خاص طور پر مسلمان، یہ تو ٹس سے مس نہیں ہوتے، تو انہوں نے پہلے کیا کہ برطانیہ سے پادریوں کو یہاں بلوایا اور عیسائیت کی تعلیم کو عام کیا، عیسائیت کی تعلیم کو عام کیا۔ لیکن ایک عرصہ گزر گیا، کوئی رزلٹ نہیں آیا۔ ایک عرصہ گزرا، عیسائیت کی تعلیم لوگوں نے قبول ہی نہیں کی، بلکہ ایک تاریخی مناظرہ ہوا۔ رحمت اللہ کیرانوی ایک عالم دین تھے، ان کا عیسائی پادری کے ساتھ مناظرہ ہوا اس موضوع کے اوپر کہ موجودہ توریت، زبور اور انجیل یہ تحریف شدہ ہے یا نہیں ہے۔ ایک تاریخی مناظرہ ہوا، اور اس مناظرے میں عیسائیوں کو بڑی بری طرح شکست ہوئی۔ تو انہوں نے سوچا کہ اتنا پیسہ بھی لگایا، اتنی محنت بھی کی، تو فائدہ تو کچھ نہیں ہوا۔ انہوں نے پھر دوسرا راستہ یہ اپنایا کہ انہوں نے سوچا کہ جب تک یہ مدرسے، یہ دینی تعلیم آباد ہے، تب تک ہمارا دعا نہیں چلے گا۔ انگریزوں نے ایک نیا قانون بنایا کہ سرکاری نوکری اسے ہی ملے گی جسے انگریزی آتی ہوگی، سرکاری نوکری اسے ہی ملے گی جس کو انگریزی آتی ہوگی، جو ہماری یہ کتابیں پڑھے گا، یہ پیپر دے گا، یہ ڈگری حاصل کرے گا تو اسے نوکری ملے گی۔ اب مسلمانوں نے، ہندوؤں نے بھی اس کی طرف مائل ہونا شروع کر دیا، اور اس جلتی کے اوپر تیل جو تھا وہ سر سید نے ڈالا، کہ جس نے مسجد اور مدرسے کی جو ہے وہ مذمت کی، واضح انداز میں مسجد کی بھی توہین کی ہوئی ہے سر سید نے اپنے بیانات میں، کہ چندہ جب مانگنے گئے اسے مسجد نے کہا چھوڑو مسجد کو بنانے کی، کیا میں تو سکول بنا رہا ہوں۔ تو اب اس دور میں دینی تعلیم کو پیچھے کرنے کے لیے انگریزوں نے یہ دنیاوی تعلیم جو تھی اس کو پروموٹ کرنا شروع کیا، لالچیں دینی شروع کی، جو آج تک چل رہا ہے، اور رزلٹ ایک آنے کا بھی نہیں ہے۔ اتنی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں بتائیں کتنے سائنسدان پیدا ہو گئے، کتنے بڑے بڑے انجینئر ہم نے پیدا کر لیے، کیا کر لیا۔ آج بھی کوئی بڑا ٹھیکہ ہو تو باہر کے ملک سے آتے ہیں انگریز اور یہاں آ کر وہ کام کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک الگ ایشو ہے۔ اب ایک طرف انہوں نے لوگوں کو دینی تعلیم سے دور کیا، تو ساتھ ہی فرقہ واریت کو فروغ دیا۔ مرزا غلام احمد قادیانی کو بھی پروموٹ کیا، سر سید کے فرقے نیچریت کو بھی فروغ دیا، کہ جو احادیث کا بھی انکار کرتا تھا، کئی قرآن کے معجزات کا بھی انکار کرتا تھا۔ پھر اسماعیل دہلوی کی کتاب تقویۃ الایمان، جس نے سب سے پہلے ہندوستان میں فرقہ واریت کی بنیاد رکھی، انگریز نے اس کتاب تقویۃ الایمان کو مفت میں چھاپ کر لوگوں میں تقسیم کیا کہ چلو لڑتے رہو آپس میں۔ فرقہ واریت کو، کئی مذاہب، کئی فرقے جو تھے وہ انگریز نے اس دور میں مسلمانوں کے اندر جو تھے وہ عام کیے۔ یوں ایک ہی موقع پر ادھر ملک لوٹا جا رہا تھا، ادھر
نوابوں کو اپنے ساتھ ملایا جا رہا تھا، اپنی فوج بڑھائی جا رہی تھی، سلطنتوں کے اوپر قبضے کیے جا رہے تھے، دوسری طرف مسلمانوں کے عقیدے بھی خراب کیے جا رہے تھے۔ اچھا، اب ایک شخص تھا، آپ لوگ اس کو بڑے خاص طور پر جانتے ہوں گے کہ اس کا ایک بڑا نام ہے، وہ نواب بنا، وہ بھی علی رضا قزلباش۔ قزلباش فیملی آپ نے بڑی مشہور سنی ہوگی، یہ سینٹرل ماڈل اسکول کے ساتھ جو گامے شاہ ہے اس کے اوپر بھی آپ کبھی غور کیجئے گا، لکھا ہوگا وقف بڑھائے قزلباش، یعنی یہ جگہ بھی انہوں نے وقف کی ہوئی ہے، گامے شاہ والی۔ اس بندے نے اپنے 6 بھتیجوں کے ساتھ 1857 کی جو جنگ آزادی تھی اس کے اندر انگریزوں کی فوج کے اندر اپنے بھتیجوں، اپنی فوج لے کر انگریزوں کے ساتھ مل کر اس نے 1857 کی جو جنگ آزادی تھی اس میں ہندوستان کے اوپر جو ظلم و ستم ہوئے، جو انگریزوں کی فوج نے کیا، اس کے اندر اس کی فوج کا بھی ایک بڑا عمل دخل تھا، جس کے بدلے میں انگریزوں نے اس کو اتنا کچھ نوازا، اتنا جگیریں دیں کہ اس کو اس دور میں نواب کہنا شروع ہو گیا۔ اور آج بھی یہ بحریہ ٹون والی سائڈ پہ چلے جائے، گاؤں کے گاؤں ان کی تاریخ دیکھ لیں، وہ قزلباش کی جگیریں کہلاتی ہیں۔ بہرحال 1857 جو تھا، اسی دوران ایک بہت بڑا معرکہ ہوا، ہم نے سنا تو ہوگا 1857 وہ کیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں۔ 1857 جو تھی وہ انگریزوں سے جب تنگ آ گئے لوگ، جب انگریزوں نے لوگوں کو لوٹ کر لوگوں کے کاروبار تباہ کر دیے، جو تاجر تجارت کرنا چاہتا تھا اس کو سزائیں دی جاتی تھیں، لوگوں کے عقیدے بھی خراب کرنے شروع کر دیے، تو انگریزوں کے خلاف آزادی کی ایک تحریک چلی جس کو 1857 کی جنگ آزادی کہا جاتا ہے۔ اس کے اسباب میں سے ایک سبب لوگوں کا تنگ آنا بھی تھا، اور ایک بڑا سبب یہ ہوا کہ انگریزوں نے اپنے اندر جب لوگوں کو دین سے دور کرنا چاہا تو جو کارتوس ہوتے تھے اپنے اسلحے کے، ان کارتوسوں کے اوپر سور اور گائے کی چربی لگانی شروع کر دی، اور مسلمانوں کو جو کارتوس دیے جاتے تھے، مسلمان کی بھی تعداد جو تھی وہ انگریزوں کی فوج میں شامل ہو چکی تھی، تو ان کو جو کارتوس دیے جاتے تھے وہاں خنزیر کی چربی لگی ہوتی تھی، اور وہ کارتوس جو تھا وہ منہ کے ساتھ کھولا جاتا تھا، یعنی زبردستی ان کو خنزیر کھانے کی طرف، خنزیر چکھنے کی طرف آمادہ کیا، اور ادھر ہندوؤں کو گائے کی چربی کی طرف کیا، کیونکہ یہ دونوں، ہندو گائے نہیں کھاتے تھے، مسلمان خنزیر نہیں کھاتے تھے۔ جب یہ بات اٹھی فوج کے اندر ہی، یہ مسئلہ اٹھا کہ یار یہ کیا مسئلہ ہے کہ ہمیں یہ خنزیر والی چربی جو ہے یہ منہ کو لگانی پڑتی ہے، تو کچھ فوج جو تھی وہ اس کے اوپر جو تھی وہ ری ایکشن میں آئی، اور اس نے برطانویوں کے خلاف احتجاج کیا، فوجیوں کے اندر ہی احتجاج ہوا کہ ہم یہ کارتوس نہیں چلائیں گے۔ برطانیہ نے اس کے اوپر ہندوؤں کو بھی اور مسلمانوں کو بھی سزائیں دیں، ان کو دھوپ کے اندر بھی سزا دی، بلکہ کئیوں کو پھانسی بھی دی اس موضوع کے اوپر۔ جب یہ بات زیادہ اٹھی اور دوسری طرف کئی لوگ جو تھے وہ تنگ آئے ہوئے تھے، تو ان میں بڑے بڑے جو علماء تھے، جن میں خاص طور پر فضل حق خیر آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت ہے، اس نے جہاد کا فرض ہونے کا فتویٰ جاری کیا، اور جب انہوں نے فتویٰ جاری کیا کہ تو دلی کے بڑے بڑے جو علماء تھے انہوں نے اس کی تصدیق کی۔ جب وہ فتویٰ جاری ہوا تو بہت بڑی تعداد جو تھی مسلمانوں کی وہ انگریزوں کے مقابل آ گئی، فوج کے اندر بھی بغاوت آ گئی، اور ادھر سے جہاد کے جب فتوے آئے تو مسلمانوں کی ایک تعداد جو تھی وہ فوجیوں کے، انگریزوں کے خلاف کھڑی ہو گئی۔ اب
انگریزوں نے اس بغاوت کے اوپر قبضہ پانے کے لیے قتل و غارت شروع کی اور انتہائی بے دردی کے ساتھ اس بغاوت کو دبانے کی کوشش کی. کئی علاقوں میں جنگیں ہوئیں، انگریزوں کے ساتھ لڑائی ہوئی، اور اس لڑائیوں میں انگریزوں کے 4000 فوجی مرے. کتنے؟ 4000. اور بدلے میں انگریزوں نے بعد میں 12 لاکھ ہندوستانیوں کا بے دردی کے ساتھ قتل کیا. 12 لاکھ. اپنے کتنے مرے؟ 4000. اور بدلے میں 12,000 لوگوں کو اس طرح بے دردی کے ساتھ مارا کہ توپوں کے آگے باندھ کر بندہ اڑا دیتے تھے. پیچھے سے توپ چلاتے تھے، بندے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے تھے، لوگوں کو ڈرانے کے لیے کہ آئندہ کبھی ہمارے خلاف نہ اٹھنا. 12 لاکھ سے بھی زیادہ بندوں کو قتل کیا. اور دلی کے اندر جو تھوڑی بہت سلطنت بچی ہوئی تھی مغلیہ کی، شاہ بہادر ظفر جو تھا اس کی، تو اس کے اوپر جب انہوں نے حملہ کیا دلی کے اندر، تو 29 شہزادوں کو، جو بھی مغلیہ سلطنت کے بچے بوڑھے جو بھی شہزادے تھے، ان کے چشم و چراغ تھے، بغیر کسی وجہ کے ان بے گناہوں کو 29 کو ان کو بے دردی کے ساتھ قتل کیا. 29 مغلیہ سلطنت کے شہزادوں کو ان کو بے دردی کے ساتھ مارا تاکہ یہ مغلیہ سلطنت جو ہے وہ بالکل ہی ختم کر دی جائے. پھر انگریزوں نے ایک اور چال چلی. رنجیت سنگھ جو تھا جس کی قلعے کے اندر بڑی تصویریں ہیں، اس نے جو ہے وہ، اس کی بھی ایک تاریخ ہے، کبھی انشاءاللہ وہ بھی بیان کی جائے گی کہ کس طرح اس نے لاہور کے اندر ظلم و ستم کیے. بہرحال اس کی حکومت جو تھی یہ بڑھتے بڑھتے پنجاب کے کئی حصوں کے اوپر ہو چکی تھی رنجیت سنگھ کی. انگریزوں نے جب دیکھا کہ یہ بڑھتا جا رہا ہے تو یہ کل کو ہمارے مقابل بھی آئے گا، اور اس کی ایک اچھی خاصی فوج تیار ہو چکی تھی، تو انگریزوں نے رنجیت سنگھ کے ساتھ معاہدہ کیا. اور اس بیوقوف نے اپنی اتنی بڑی فوج ہونے کے باوجود انگریزوں کے ساتھ معاہدہ کیا کہ دریائے ستلج تک، انگریزوں نے کہا کہ یہاں تک تیری حکومت ہے، دریائے ستلج کے آگے تیری حکومت نہیں ہے. اب دریائے ستلج تک رنجیت سنگھ نے اپنی حکومت کر لی، اور اس کے آگے اس نے اپنی حکومت کو چھوڑ دیا. اور اس کے آگے جتنے بھی سکھ تھے وہ سارے کے سارے انگریزوں نے اپنی فوج میں شامل کر لیے. یعنی پنجاب کی حد تک جتنے ان کی حکومت کے اندر آتے تھے وہ لے لیے، اور بقیہ جو صوبے تھے، بقیہ جو علاقے تھے، وہاں کے اندر جو سکھ فوج تھی، اس ساری کی ساری فوج جو تھی وہ انگریزوں نے اپنے قابو میں کی. اور اس کو قابو کرنے کے لیے انگریزوں نے ایک چال یہ چلی کہ دلی سے بادشاہ کی طرف سے ایک جھوٹا خط عام کر دیا کہ بادشاہ جو ہے مغلیہ سلطنت کا، وہ یہ کہتا ہے کہ کسی طرح جہاد میں آپ مسلمانوں کو کہا کہ تم سکھوں کو قتل کر دو تو ہم بہت بڑی کامیابی پا لیں گے. ایک جھوٹا خط جو تھا وہ انگریزوں نے مغلیہ سلطنت کی طرف منسوب کر کر جب عام کیا تو جو بچے کھچے سکھ تھے وہ مسلمانوں سے ناراض ہو کر انگریز فوج کے اندر چلے. پھر جو سکھوں نے مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا اس کی تاریخ گواہ ہے. ہم تو صرف یہی کرتے ہیں کہ سکھوں نے وہ پاکستان بننے تو بعد ٹرین ماری، یہ ایک ٹرین نہیں ہے. سکھوں نے مسلمانوں کا لاکھوں کے حساب سے بے دردی سے قتل کیا، کیونکہ وہ ساری کی سارا جو تھا وہ انگریز نے ان کو اپنے ساتھ ملا لیا کہ عقل موت ہے کوئی نہیں، چلو ان کو اپنے منصوبے کے لیے استعمال کریں. یہاں تک کہ دلی کی جو مسجد تھی، دلی کی بڑی مسجد کو سکھوں کی فوج کا ہیڈ کوارٹر بنا دیا.
اور یہ بھی یاد رکھیں یہ جو بادشاہی مسجد ہے نا ہماری، یہ سکھوں کے اسلحے کا گودام بنی رہی ہے اور یہاں گھوڑے باندھے جاتے رہے ہیں۔ آج ہمارے سیکولر لبرل لوگ رنجیت سنگھ کو بڑا ہیرو بنا کر پیش کرتے ہیں کہ جی واہ، لوگوں کو پتہ ہی کوئی نہیں تاریخ کا، نہ پڑھا ہے، نہ کسی پڑھنے والے کے پاس بیٹھنا پسند ہے، مولویوں کو ویسے شدت پسند کہہ دیتے ہیں۔ رنجیت سنگھ نے وزیر خاں مسجد کے اہم قیمتی پتھر اکھاڑ کر اپنے گردوارے کے اندر فٹ کروائے، جو ان کا وہاں ہند کے اندر بڑا کرتار سنگھ یا پتہ نہیں کون سا ہے ان کا، اور اس کے علاوہ بادشاہی مسجد کو بے آباد کیا، اس کی بے حرمتی کی، اس کو اسلحے کا ڈپو بنا دیا، اور بھی بہرحال اس کی لوٹ مار ہے۔ تو سکھوں نے بھی جو دلی کی مسجد تھی اس کو اپنی فوجی ہیڈ کوارٹر بنایا، اور پھر مسلمانوں کے اوپر ایسے تاریخی ظلم کیے کہ اس کی تاریخ گواہ ہے۔ کتابوں کے اندر کئی انگریزوں نے، لارڈ لارنس نے اپنا ایک واقعہ پیش کیا ہے کہ میں ایک مرتبہ جو تھا، لارڈ لارنس نے خط لکھا، انگریز ہونے کے باوجود ان کو خط لکھا انگریز فوج کو کہ تم نے جنگ آزادی کے جو لوگ تھے ان کے خلاف جو 2 ماہ کے اندر قتل و غارت کی ہے، جو لوٹ مار 2 ماہ کے اندر کی ہے، یہ اس قدر بھیانک ہے کہ رہتی دنیا تک لوگ ہم پر لعنت کریں گے، اور وہ لعنت کرنے میں حق بجانب ہوں گے۔ یعنی اس قدر جو ہے تم نے ظلم و ستم کیا ہے، اپنی فوج کو خط لکھا لارڈ لارنس نے۔ اسی طرح ایک اور تھا ہنری کاٹن، یہ اپنا واقعہ اپنی کتاب کے اندر لکھتا ہے کہ میں ایک مرتبہ صبح کے وقت بیٹھا ہوا تھا تو ایک سکھ میرے پاس آیا اور کہا کہ آئے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ہم نے یہ لوگوں کو کیا سزا دی ہے مسلمانوں کو۔ تو ہنری کاٹن اپنا بیان کرتا ہے کہ میں نے جب دیکھا تو مسلمانوں کے جسم کو ننگا کر کر، جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا کہ جس کو آگ کے ساتھ داغا نہ گیا ہو، اور اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ان کا سارا جسم جو تھا وہ داغا گیا ہوا تھا، اور اس قدر وہ اذیت میں تھے کہ میں نے اسی وقت پستول نکال کر سب کو گولی ماری، اور میں نے گولی اس وجہ سے ماری کہ یہ اذیت سے نجات پا جائے۔ یعنی اس قدر مسلمانوں کو بے دردی کے ساتھ انہوں نے قتل کیا۔ پھر جب 1857 کے اندر جو مجاہد تھے جنہوں نے فتویٰ دیا ان کے خلاف جو کارروائی ہوئی، جو ان کو سزائے موت سرعام دی، ان کی ایک الگ ہسٹری ہے جس کے اوپر پورا بیان چاہیے۔ انگریزوں نے کہا کہ جب تک یہ مولوی لوگ ان مسلمانوں کے اندر ہیں تب تک یہ جہاد جو ہے ان کے اندر سے ختم نہیں ہو سکتا، لہٰذا اس فوج کو آرڈر کیا کہ دلی کے ہر درخت پر مجھے ایک درخت کے اوپر ایک عالم کی گردن چاہیے۔ تو انگریزوں نے لکھا کہ دلی سے لے کر پشاور تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا کہ جہاں کسی مسلمان کی لاش نہ لٹکی ہو۔ ہزاروں علماء کو شہید کیا گیا کہ جنہوں نے فتویٰ دیا تھا یا اس کی تصدیق کی تھی، جنہوں نے جہاد کی طرف مسلمانوں کو راغب کیا تھا، ان سب کو سزا دی گئی، ان کے جسموں کو اس قدر اذیت دی کہ ان کے اندر کی جو چربی تھی اس چربی کی بدبو سے پورے کا پورا قید خانہ بھر گیا۔ ایک انگریز نے اپنا یہ بھی بیان دی کہ چربی کے ساتھ جو کوئلے تھے وہ چربی جو تھی وہ کوئلوں کے اوپر گرتی تھی تو سارا سما بدبودار ہو گیا۔ اس قدر اذیتیں دیں۔ بہت بڑے عالم دین فضل حق خیر آبادی کو کالا پانی کی سزا ہوئی، اور بھی کئیوں کو سرعام چاندنی چوک کے اندر پھانسی کی سزا دی گئی، عمر قید کی سزا دی گئی، ان کو مشقتیں ڈالی گئیں کہ مشقتیں کریں۔ تو یوں لاکھوں یعنی 12 لاکھ سے بھی زیادہ لوگوں کو اس وجہ سے قتل کیا گیا کہ وہ انگریزوں کے خلاف کیوں ہیں۔ یہ برطانوی مظالم ہیں کہ ملک کو بھی کنگلا کیا اور ان کے عقیدوں کا بھی بیڑا غرق کرنے کی کوششیں کی، اور اس کے ساتھ ساتھ بے دردی کے ساتھ
مسلمانوں کو قتل بھی کیا، عورتوں کی عزتیں بھی لوٹی گئیں، بچوں کو بھی قتل کیا گیا۔ یہ ایک تاریخ ہے کہ جو ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ ہم نے اس طرح اس ملک کو پایا۔ ایسا نہیں ہے کہ آرام سے بن گیا، اس کے اندر جو ہے یہ مسلمانوں کے وہ 1857 کی جو کوشش تھی، یہ مین بنیاد تھی۔ انگریزوں نے بظاہر اس کے اوپر قبضہ کر لیا، بظاہر وہ آواز جو آزادی کی تھی اس کو دبا دیا، لیکن وہ آہستہ آہستہ جو تھا، وہ انقلاب جو تھا، وہ جو نظریہ تھا آزادی کا، وہ پلتا رہا، یہاں تک کہ بالآخر مجبور 1947 میں پاکستان بنا۔ یہ پاکستان بننے کی جو بنیاد تھی، یہ وہ 1857 کی وہ کوشش تھی کہ جو اس دور میں مسلمانوں نے کی انگریزوں سے آزادی کے لیے۔ 1857 سے لے کر 1947 کے درمیان تقریباً یہ 90 سال وہ آزادی کا جذبہ جو تھا وہ پلتا رہا، تب جا کر اللہ تعالیٰ نے آزادی عطا فرمائی۔ لہٰذا 1857 ہو یا اس سے پہلا دور ہو، اس میں جو برطانوی مظالم ہیں ان کی ایک بہت بڑی ہسٹری ہے جس کا ہمیں معلوم نہیں، ہمارے بچوں کو بھی معلوم نہیں۔ ہم سمجھتے ہیں بس ہی علامہ اقبال قائد اعظم نے جا کر پاکستان بنا لیا، ایسا نہیں ہوا۔ اس کے اندر قربانی ہے، اس کے اندر ہمارے بڑوں نے، ہمارے علماء نے توپوں کے آگے کھڑے ہو کر اپنے جسموں کے ٹکڑے کروائے ہیں، ہماری عورتوں نے اپنی عزتوں کو گوایا ہے، ہمارے چھوٹے چھوٹے جو بچے تھے ان کے گلے دبائے گئے ہیں، تب جا کر یہ ملک جو ہے وہ بنا ہے، جس ملک کے بارے میں آج ہم آرام سے کہہ دیتے ہیں جی سانوں کی فائدہ ہوا اس ملک کا، کوئی فائدہ نہیں ہوا جی۔ آج اس ملک کے اندر جو اسلام کے نام پر بنا اور جس کا نام ہی دو قومی نظریہ تھا اور جس کی وجہ سے گاندھی کی مخالفت کی گئی، گاندھی بھی تو آزادی چاہتا تھا نا، تو ہمیں کیوں نہیں گاندھی کے ساتھ ملے؟ نظریہ یہ تھا کہ ہم ایسا ملک چاہتے ہیں جہاں قرآن و سنت کے مطابق ہم زندگی گزار۔ آزادی تو گاندھی بھی چاہتا تھا اور کئی مولوی ان کے ساتھ بھی تھے کہ جی آزادی چاہیے، پاکستان نہیں چاہیے۔ آج اس فرقے کے مولوی کہتے ہیں کہ پاکستان ہم نے بنایا، حالانکہ سوائے اہل سنت کے کسی گروہ نے بھی پاکستان کی حمایت نہیں کی، یہ سارے گاندھی کے ساتھ تھے، سارے فرقے وہ گاندھی کے حق میں بولتے تھے کہ یہ گاندھی جو ہے یہی ہمارا لیڈر ہے، اس کو اپنی مسجدوں کے اوپر بٹھاتے تھے۔ اس دور میں فتویٰ کس نے دیا کہ کافر کو مسجد میں لانا ناجائز ہے؟ عزت کے ساتھ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا نے۔ اس وقت جب انہوں نے انگریزوں کو خوش اور ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے آزادی کے نام پر گائے کی قربانی کے اوپر پابندی لگائی، اس وقت کس نے فتویٰ لکھا کہ ہندوؤں کو خوش کرنے کے لیے گائے کی قربانی چھوڑ دینا یہ جائز نہیں ہے؟ امام احمد رضا خان ہے۔ پاکستان اسلام کے نام پر بنا اور آج یہاں کے لیڈر، یہاں کے اینکرز، یہاں کے نام نہاد پڑھے لکھے سیکولر لوگ یہ کہتے ہیں جی اسلام کا کچھ نہیں ہوتا، سیکولر بنو تو آزادی ترقی ملے گی۔ خاک ترقی ملے گی؟ اسلام کا نام ہے تو ابھی کچھ ہمارے اندر خوف خدا ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ صدقہ خیرات کر دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ توبہ استغفار کر لیتے ہیں۔ اگر یہ بھی نکل گیا تو کیا یہ جو کرپٹ لوگ ہیں یہ ٹھیک ہو جائیں گے؟ انہوں نے دو ہاتھ اور لوٹنا ہے کہ جب اپنے مطلب کی بات مل گئی کہ کوئی بات نہیں جی وہ صدقہ دینے سے بھی کچھ نہیں ہوتا، یہ مولوی کون سی صحیح تعلیم دیتے ہیں۔ جب اس طرح کا نظریہ بن جائے گا، جب سیکولر لبرل لوگ اس نام پر لوگوں کو زکوٰۃ و خیرات سے دور کر دیں گے، دین کا نام نکل جائے گا، لوگ سیکولر بننے کو فخر کریں گے، تو اس وقت آپ دیکھیے گا ملاوٹ کس طرح ہوتی ہے، اس وقت دیکھیے کہ یہ ادارے کس طرح لوٹتے ہیں۔ ابھی تو تھوڑا تھوڑا لوٹتے ہیں نا، ابھی بھی جس طرح اداروں نے اس ملک کا بیڑا غرق کیا، لوگوں کی قربانیوں کا جو حق تھا وہ ادا نہیں کیا، تھوڑے سے پیسے لے کر کرپشن کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ باہر کے ملک والوں کو اپنے ذخائر دے دیتے ہیں تھوڑی سی دیہڑی لگا کر، بجلی چوری کروا دیتے ہیں، بعد میں وہی یونٹ غریبوں کے اوپر ڈال دیتے ہیں، ٹھیک ہے، سمگلنگ کے اوپر تھوڑے سے پیسے لے کر فسادی لوگوں کو، دہشت گردوں کو ہمارے صوبوں کے اندر، ہمارے لاہور کے اوپر قابض کروا دی ہے، سمگلنگ کر کر پورا لاہور کے اوپر ان کے قبضے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اور بھی
کئی جو ہے وہ ہمارے کردار ہے سب کے سامنے، ہم کون سے نیک ہیں، یا ہم نے کون سا پاکستان بننے کے لیے جو ہے وہ قربانی دی ہے، یا ہم نے کون سا اس کا اچھا شہری بننے کا حق ہے۔ جتنا جس کا دا لگتا ہے وہ لگار ہے، چاہے وہ تاجر ہے۔ تاجر کیا کرتا ہے، ادھر سے کوئی شے خریدیں، وہاں سے ٹیکس بھی کاٹ لیتا ہے، آگے پھر بھی پورا نہیں دیتا، اپنی چیز کے اوپر بھی نفع کمایا، جو ٹیکس گاہک سے لیا وہ بھی آگے پورا نہیں دیا، وہ بھی تھوڑے بہت پیسے دے کر ملک کا وہ بھی نقصان کا۔ ہر بندہ اس ملک کو نقصان دے رہا ہے، چاہے وہ سرکاری افسر ہے چاہے وہ تاجر ہے، کوئی بھی اس ملک کے ساتھ شعبہ مخلص نہیں ہے۔ ہمارے لیڈروں کا کیا حال ہے، جب ناموس رسالت کی بات آئے، جب ختم نبوت کی بات آئے، جب کسی گستاخ کی بات آئے، اس وقت کہتے ہیں جی جو اداروں نے فیصلہ کیا، جو کورٹ نے فیصلہ کیا ہمیں منظور ہے۔ جی ہم کیا کریں جی، وہ اس نے سزائے موت دی ہے، جی اس نے غازی اسلام کو جی کورٹ نے سزائے موت دیا، اداروں کے خلاف تو نہیں نا بول سکتے جی، ادارے نے گستاخ کو باہر بھیجا ہے، اس نے آزاد کیا، ہم تو نہیں نا بول سکتے جی ہمارا کیا قصور ہے۔ جب اپنے لیڈر کو ادارہ سزا دیتا ہے تو اس وقت اس کو گالیاں نکالتے، ہر حکومت نے نکالی ہے۔ جب اپنے لیڈر کو سزا ملتی ہے اس وقت کورٹ کچہریاں کیا ہو گئی، حرام خور ہو گئی۔ جب ناموس رسالت کی بات آئی، جب ختم نبوت کی بات آئی، اس وقت جو ہے ہم کیا کہتے ہیں کہ جی یہ تو کورٹ ہے، یہ ہم لوگ ہی کہتے ہیں اپنے اپنے لیڈر کی محبت میں۔ شیطان کو بھی وہ خیال نہیں آتا، لیڈر کو بھی وہ خیال نہیں آتا جو ہمیں اپنے لیڈروں کے بارے میں آتے ہیں۔ وہ صفائیاں دیتے ہیں کہ جو ان کے بھی ذہن میں نہ ہو، ہم دیتے ہیں جی نہیں اس کا مطلب نہیں جی نہیں، اور نہیں جی نہیں۔ ہر بندہ کرپٹ لوگوں کے پیچھے لگا ہوا ہے اور خود بھی کرپٹ ہیں ہم۔ جب ہم خود کرپٹ ہیں تو ہمیں کرپٹ ہی اچھے لگتے ہیں، ہم کہتے ہیں یار وہ تھوڑا لوٹتا ہے، وہ بوتا لوٹتا ہے، یہ تو ہمارا معیار ہے۔ تو اس ملک کے لیے ہم نے کیا کیا یہ بھی دیکھنا پڑے گا، اور ہمارے بڑوں نے، مسلمانوں نے کتنی جانوں کو پیش کیا، برطانیہ نے ان کے اوپر کتنے ظلم و ستم کیے، یہ بھی یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک کو ہمیشہ سلامت رکھے اور ہمیں اس ملک کا اچھا شہری بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے اندر نظام مصطفیٰ کو قائم کرے جس مقصد کے لیے اس ملک کو لیا گیا تھا۔ آمین ثم آمین۔ ابھی اذان ہوگی۔